اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم کو سونے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنت کے جوڑے تم کو جو حق سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی معمولی بات ہے؟ اے جاوید، یہ تم کو جنت یہ جوڑے اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ تم نے اپنے بچے تحصیل کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ دلشاد، تم جوڑے کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اس لیے پہن رہے ہو، اور یہ تاج اور یہ انعام تم کو اس لیے ملا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ بے شک بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سونے کا تاج ملے، قسمت کا کتنا بڑا دھنی ہوگا۔ جنت کے جوڑے پہنے، قسمت کا کتنا بڑا دھنی ہوگا۔ بولیے الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ بے شک انشاءاللہ بولیے ضرور بولیے، بے شک اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، اپنے پوتوں کو ضرور بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے بھتیجوں کو ضرور بنائیں گے۔ آپ کو یہیں تک معلوم نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے حبیب ہے۔ اب حافظ قرآن جو ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد صرف ماں باپ کو ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے ان کے ماں باپ کو فائدہ ہوگا، چچا کو فائدہ نہیں ہوگا، پھوپھا کو فائدہ نہیں ہوگا، دادا دادی کو فائدہ نہیں ہوگا، نانا نانی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی حدیث ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ بھی حدیث ہے، اللہ کے حبیب ہیں، دانائے غیوب ہیں، ختم الرسل، مولائے کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ جس نے قرآن پڑھا اور اس نے یاد کیا، یعنی حافظ قرآن بنا، اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے حبیب ہے، دانائے غیوب، ختم الرسل، مولائے کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف حافظ قرآن ہی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ حافظ قرآن اپنے 10 افراد کو، اپنے گھر کے 10 افراد کو کی شفاعت کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جس پر جو ہے جہنم جو ہے واجب ہو چکی ہو، یعنی جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ فلاں شخص حافظ قرآن کا دادا جہنم میں جائے گا، نانا جہنم میں جائے گا، پھوپھا جہنم میں جائے گا، خالو جہنم میں جائے گا، گھر والے جہنم میں جائیں گے، مگر حافظ قرآن کی شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے دادا کو بھی جنت میں لے جائے گا، اپنے پھوپھا کو بھی جو جنت میں لے جائے گا، اپنے خالو اور جو خالہ کو بھی جو جنت میں لے جائے گا اور داخل فرمایا جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حافظ قرآن کی شان تو دیکھیں آپ، اپنے تو جائے گا ہی، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے جنت میں بے شک لے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ ہے حافظ قرآن کا، کیا شان ہے حافظ قرآن کی، کیا مقام و مرتبہ ہے حافظ قرآن کا۔ معمولی بات ہے کہ 30 پارہ اپنے سینے میں بسا لے، کوئی معمولی بات ہے؟ توریت کے کوئی حافظ ہو تو دکھا دو، زبور کے کوئی حافظ ہو تو بتا دو، انجیل کے کوئی حافظ قرآن ہو تو بتا دو۔ ارے قرآن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے امتیوں کو بھی حافظ جو قرآن کے حافظ سبحان اللہ۔ ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں آپ کو دیکھیں گے حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اعجاز ہے اور طاقت ہے۔ حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس کا نام، زور سے بولیے آپ حضرات، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس کے شہر پر مرجان سے تعمیر کیا، ایک اس کے شہر میں جو ہے مرجان سے جو ہے تعمیر کیا گیا ہے۔ مرجان ایک قیمتی موتی کو کہتے ہیں جس کے 70,000، غور سے سنیں حضرات، جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں،
سبحان اللہ کتنے دروازے؟ 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے دروازے ہیں. اس دروازے سے گزرے گا تو کون گزرے گا؟ اے اللہ 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے کس لیے بنائے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے معلوم نہیں ہے جو میرے کلام کو میرے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لے گا اس کو اس دروازے سے نکالوں گا. حق سبحان اللہ سبحان اللہ اس نہر میں داخل کروں گا, اس مقام پر فائز کروں گا, اس جگہ پہ رکھوں گا جو حافظ قرآن ہوگا, سبحان اللہ جو مقدس کتاب کو اپنے سینے میں, اپنے قلب میں, اپنے جگر میں, اپنے ذہن میں بسائے گا. 70,000 سونے اور 70,000 چاندی کے جو دروازے ہیں اس دروازے سے کون نکلے گا؟ حافظ قرآن. اس دروازے سے کون نکلے گا؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن. اللہ اکبر اللہ اکبر. حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ پورا قرآن اپنے سینے میں, پورا قرآن اپنے ذہن میں, قلب میں ہے, جگر میں ہے. وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ بولیے بھائی. بے شک. ان کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائیں گے؟ بولیے الحمدللہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. انشاءاللہ. قرآن کو پکڑے رہیں اور اہل بیت اطہار, بے شک. رسول اللہ کے گھر والے, ان کو کبھی مت چھوڑیے گا. بے شک. رسول اللہ کے خون کو اپنے سینے میں, اپنے جگر میں, اپنی فکر میں, اپنی سوچ میں بسائے رکھیں. آپ کا جگر بھی اعلیٰ ہو جائے گا, آپ کا قلب بھی اعلیٰ ہو جائے گا, آپ کی فکر بھی اعلیٰ ہو جائے گی, آپ کا سینہ بھی جو اعلیٰ ہو جائے گا. جس کے دل میں, جس کے سینے میں, جس کی فکر میں, جس کی سوچ میں اہل بیت کی محبت نہیں, وہ سینہ سینہ نہیں ہے, وہ قلب قلب نہیں ہے, وہ سوچ سوچ نہیں ہے, وہ فکر فکر نہیں ہے. آپ اپنے سینے میں کس کی محبت ڈالیں گے؟ اہل بیت. بولیے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے شک. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان ہے. حق سبحان اللہ. والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. آپ خوش نصیب ہیں جو حضور سید بختیار حسن چشتی صابری دامن اقبالہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ گھر والے, یہ جو سید ہوتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں, جو بغیر سید کے ہوتے ہیں وہ در والے ہوتے ہیں. ہم لوگ در والے ہیں. آج سید بختیار چشتی صابری دامن اقبالہ گھر والے. بے شک. سبحان اللہ. خوش نصیب ہو آپ حضرات تو حضرت سید بختیار حسن چشتی صابری دامن اقبالہ کے ہاتھ میں آپ حضرات بیعت ہوئے ہو, ہے کہ نہیں؟ بے شک. جو حکم شیخ کا ہو وہی شیخ, وہی حکم جو ہے اصل ہے. ایک ہے فنا فی الشیخ اور ایک ہے فنا فی الرسول اور ایک ہے فنا فی اللہ. یہ 3 مقام ہیں, سن لیجئے غور سے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. بولیے فنا فی اللہ. فنا فی اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مزار دیکھیں آپ؟ جی بے شک. بالکل دیکھے ہوں گے. اور آپ کے مرید و خلیفہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیکھے ہیں؟ جی. ایک طرف ہم دیکھیں تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جواب نہیں تو دوسری طرف امیر خسرو کا بھی جواب نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر خسرو کی شان الحمدللہ, کتابوں کا مطالعہ کریں آپ. مرید ہو تو امیر خسرو جیسا اور پیر ہو تو بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء شیخ سے جڑنے کا اور ان سے اچھا ربط رکھنے کا اور ان سے اچھا تعلق رکھنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ شیخ ہی ہر چیز ہوتا ہے, میں یاد رکھیے گا. بے شک بے شک. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک مرتبہ ٹوپی ٹیڑھی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت پائے کی بزرگ, بہترین عالم, فقیہ, مصنف, لیکن جتنے القابات ہیں آپ ان پر چسپا کر دیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم ہو جائے گا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں جو ہے پوری ٹوپی ٹیڑھی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے مسند پہ.
اور فرما رہے تھے ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. بولیے ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. پیر دیکھیے ہم مرید دیکھیے. پیری مریدی کوئی آسان چیز نہیں ہے, اتنا یاد رکھیے گا. کھیل نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے, اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. یعنی ہر قوم کا ایک دین ہوتا ہے, قبلہ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ گا رہے ہیں گا رہے ہیں گا رہے ہیں. ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. ایک ہی مصرع کو رٹ رہے, ایک ہی مصرع کو رٹ رہے. حضرت امیر خسرو, بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر خسرو تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. دیکھا کہ میرے پیروں مرشد کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے. لیجیے نا آپ نے لیجیے. کہ ہر قوم کا ایک دین ہوتا ہے, ہر ایک قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے. رکھ رہے ہیں ایک مصرع کو, خوب رکھ رہے ہیں, خوب رکھ رہے ہیں, خوب جو ہے رکھ رہے ہیں. امیر خسرو آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرا پیر جو ہے ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ کہہ رہے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. ہر حضرت امیر خسرو ارشاد فرماتے ہیں, اپنی زبان کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں من قبلہ راست کا دم کچ کلا ہے. میرا جو ہے دین و قبلہ جو ہے یہی ٹوپی تیری والی کے پاس. میرا جو ہے قبلہ جو ہے اسی ٹوپی تیری ٹوپی والے کی طرف ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیر تو دیکھے آپ حضرت نظام الدین اولیاء اور مرید تو دیکھے حضرت امیر خسرو جیسا ہے. اسی کو فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے. اور پھر تین مقام ہے, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. اللہ اکبر. پہلے شیخ میں فنا ہو جا. مریدو صابریو سنو, آج کی تقریر آپ کے لیے ہے. آج کی تقریر صابریوں کے لیے ہے کہ پہلے فنا فی الشیخ ہو جا, اپنے شیخ میں فنا ہو جا, اپنے شیخ میں مٹ جا. جو شیخ کہہ دے وہی کر دے. فنا فی رسول اللہ ہو جاؤ گے, اور جب تم فنا فی رسول اللہ ہو جاؤ گے تو تم فنا فی اللہ ہو جاؤ گے, اور جب تم فنا فی اللہ ہو جاؤ گے تو تم جنتی تو تم ہی ہو. اللہ میں فنا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جگہ جنت عطا فرماتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہاں سے بھیجتا ہے؟ جنت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی, آج بڑی خوشی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا. بہت خوشی, اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی, اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت اور خوش بختی کچھ نہیں. حضرت سیر العارفین ایک جو ہے بہت عظیم کتاب ہے اور مستند کتاب ہے. اس میں حضرت بدر الدین اسحاق نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بابا فرید, حضور بابا نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ اولیاء حضرات. ہم لوگوں کو تو معلوم ہے, علماء کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں, آپ کی فکر میں, آپ کی سوچ میں بزرگوں کا نام ہونا ضروری ہے. جس کے دل میں, جس کے دماغ میں بزرگوں کا نام ہو تو الحمدللہ اس کو کوئی بیماری ہو نہیں سکتی, کینسر نہیں ہو سکتا ہے, کوئی مرض نہیں ہو سکتا ہے. حضرت بدر الدین اسحاق اپنی کتاب سیر العارفین میں لکھتے ہیں کہ بابا نظام الدین اولیاء محبوب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بابا نظام الدین کا رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر فرمایا, اے نظام, تمہاری شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک صبح قیامت تک جاری و ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا ڈنکا پٹتا رہے گا مشرق سے لے کر مغرب تک, اور تم اور جو ہے کیا نام ہے کہ شمال سے لے کر جنوب تک ضرور جایا کریں. یہ ہے اہل اللہ. الحمدللہ آج ہم الحمدللہ سید بختیار حسن چشتی صابری الحمدللہ
तकवा में देखें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब नजर आ रहे हैं। तवक्कुल में, कनात में, शुक्र में, जुहद में, जिस मैदान में आप देखे, हमने देखा है जो मैं बता रहा हूँ, अपनी आंखों से जो मैंने देखा है वो लगाया रहा हूँ। आप शुक्र में देख रहे हो तो नुमाया नजर आ रहे हैं, आप तवक्कुल में देखे तो आप नुमाया नजर आ रहे हैं, आप शुक्र के मैदान में देखे तो आप अच्छा नुमाया नजर आ रहे हैं। कनात, तवक्कुल, सब्र, शुक्र, जिस मैदान में आप देखे अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है नुमाया नजर आ रहे हैं और अकमल बाला नजर आ रहे हैं। आप ऐसे पीर से आप जुड़े हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बोलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ऐसे पीर की बारगाह में जाते हो, उसी को मैंने कहा कि फना फी शेख, फना फी रसूल, फना फिल्लाह। पहले जो है ये पहली सीढ़ी है, इसको मजबूती से थामे रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो है का नाम है कि जो है आला नजर आ जाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सादात से जो है जुड़े हुए हैं। एक हदीस जो मैंने अपने कौल के मुताबिक शाबानुल मुअज़्ज़म की शान और अजमत क्या है वो बयान करके मैं ख़त्म करूँ। बता दूँ? जी जी बिल्कुल इरशाद। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात कब है? बोलिए। इतवार। एक बेहतरीन वाक़िया और बेहतरीन अमल बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, चलिए समझ लीजिए। कहाँ चलिएगा? नवासा रसूल हजरत इमाम हसन की बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता, हम अपने बुजुर्गों की बारगाह से सनद लेते हैं, हम अपनी बुजुर्गों की बारगाह से हुज्जत लेते हैं, हम अपने बुजुर्गों की बारगाह से दलील लेते हैं, तब हम अमल करते हैं। हजरत इमाम हसन नवासा रसूल हैं। हजरत ताउस यमानी फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म के मुतालिक और उसमें अमल करने के मुतालिक मैंने पूछा। शाबानुल यानी शब बारात के मुतालिक, उसमें अमल करने के मुतालिक और शान और अज़मत के मुतालिक मैंने पूछा। किससे पूछा? इमाम हसन बिन अली से। हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि सुन लो, मैं 15वीं शाबान को यानी शबे बारात की रात में मैं शबे 15वीं शाबान को शब को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में जो है तकसीम करता हूँ। इमाम हसन बिन अली कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इमाम हसन बिन अली कह रहे हैं। हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले हिस्से में अपने नाना पर दूध पढ़ता हूँ। आए है हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध ना पढ़े वो भी कोई मुसलमान हो सकता है? देखिए, एक होता है मुसलमान और एक होता है मोमिन। ये दोनों में फर्क है, याद रखिएगा आप हजरात। जी जी बिल्कुल। बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयद साहब क़िबला दामा इक़बाल अबू की मौजूदगी है, आप लोग मुसलमान हैं कि जो है मोमिन हैं? बोलिए। मोमिन। बहुत गहरा और जो है मजबूत सवाल है। मुसलमान है कि मोमिन है? बोलिए ना भाई। मोमिन मुसलमान। मोमिन। मोमिन है। बाद लोगों ने कहा मुसलमान है। क्या है आप हजरात? मोमिन। यही फर्क को, इसी फर्क को वाज़ेह करना है कि मुसलमान कौन होता है, मोमिन कौन होता है। आज हम और आप लोग जो है मोमिन नहीं है, मुसलमान है। मोमिन देखना चाहते हो तो बाबा निज़ामुद्दीन औलिया को, मोमिन देखना चाहते हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखो, मोमिन देखना चाहते हो तो ख्वाजा गरीब नवाब को देखो, मोमिन देखना चाहते हो तो धमवारा शरीफ के शहंशाह हुजूर सैयदना बशीर अहमद ताजी रहमतुल्लाह अलैह को देखो। ये लोग मोमिन हैं, हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान होना आसान है, मोमिन होना बहुत मुश्किल है। अगर मुसलमान हो चुके हो, मोमिन होना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी जरूरी है, रोजा की पाबंदी जरूरी है, साहिब इस्तिताअत हो तो हज के फराइज को जो है अंजाम देना जरूरी है, ज़कात की अदायगी जरूरी है, हलाल और हराम में तमीज करना जरूरी है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तब मोमिन होंगे आप। बात समझ रहे कि नहीं? हम अभी मुसलमान हैं, मोमिन कब होंगे
جب جھوٹ کو جو ہے بلائے طاق رکھیں گے، غیبت، چغلی، زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری، چوری اور ڈکیتی کو جو ہے کہاں نیست و نابود کریں گے اور جو ہے دفن کریں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے، تو قسم بتا رہا ہوں مومن تو ہم ہی ہم ہی مومن ہیں۔ حضرت طاؤس یمانی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ میں 15 شعبان کی شان کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں۔ تقسیم 3 حصوں میں کرتا ہوں۔ ایک حصے میں کا نام ہے کہ اپنے نانا پر درود پڑھتا ہوں، اور دوسرے حصے میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں نانا پر درود پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں خوب نماز پڑھتا ہوں۔ خوب نماز پڑھتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت طاؤس جمانی کہتے ہیں اے حسن بن علی، اگر کوئی شخص محلہ سرائے کالے خان کے لوگ اگر یہ کوئی عمل کرے، شب برات کی رات میں مسجد آئے، گھر میں جائے اور 3 حصوں میں تقسیم کرے، پہلے حصے میں نانا پر درود پڑھے، توبہ استغفار کرے اور نماز پڑھے، تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص کہیں کا رہنے والا ہو، اگر یہ ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں میں ان کا نام داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندوں میں، اہل اللہ میں اپنا نام داخل کرانا چاہتے ہیں تو نانا پر درود بھی پڑھو، رسول اللہ پر درود بھی پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو، رو، گر گراؤ، نادموں پر شیمان ہو اور خوب نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو 5 وقتہ با جماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔